قرآن کے اندر اللہ نے بہت وزڈم رکھی ہے. قرآن کا وزڈم اس کی سب سے بڑی ایویڈنس ہے. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور احکامات کے ساتھ اس کے وزڈم دیے وہ پروفاؤنڈ ہے. اللہ نے ایسے قرآن کی قسم کھائی جو کہ حکمت بھرا ہے, وزڈم سے بھرپور ہے. اگر آپ کو اور مجھے اس کے احکامات کی وزڈم نظر نہیں آتی ہے تو غلطی ہماری ہے, قرآن کی کمی نہیں ہے. پہلا مفہوم الحکیم میں حکمت. دوسرا مفہوم حکم. قرآن ذل حکم ہے. حکم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی کمانڈ دینا. یعنی جب قرآن کسی چیز کے بارے میں کوئی ججمنٹ دیتا ہے تو یاد رکھیں اللہ کی طرف سے وہ ججمنٹ ہوتا ہے, اس لیے کہ قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. سو اگر کوئی چیز قرآن میں ججمنٹل ہے, آپ کو اور مجھے ججمنٹل لگ رہی ہے, وہ اصل میں حکمت بھری ججمنٹ ہوگی, وہ غلط نہیں ہو سکتی. اگر مجھے ایک انسان جھوٹا نظر آتا ہے, صحیح, بعض اوقات آپ پہچان لیتے ہیں جھوٹے کو, اور یاد رکھیں اپنے اندر سے جھوٹ نکالنے کی کوشش کریں. جھوٹا انسان ہمیشہ پہچانا جاتا ہے, جھوٹا انسان ہمیشہ پکڑا جاتا ہے. آپ نے بچپن سے سنا ہوگا, آپ کی امی کہتی ہوں گی بیٹا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اینڈ اٹس ایکچوئل ریالٹی. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو چھوٹا سا چھوٹا جھوٹ بھی مت بولیں, مت بولیں. مثال کے طور پر آپ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں, صحیح, آپ بتانا نہیں چاہ رہی ہیں کہ آپ کی فزیک اتنی پرفیکٹ کیسے ہو گئی, آپ نے کون سا جم جوائن کیا, کون سی ڈائٹ آپ لیتی ہیں. حالانکہ نہ جم اور نہ ڈائٹ بنی اسرائیل کی کتاب نہیں جس کو آپ چھپاتی رہیں ان کے علماء کی طرح, لیکن آپ نہیں بتانا چاہ رہے, تو کیا جھوٹ بولنا چاہیے؟ پہلی بات تو اپنے آپ سے پوچھیں آپ بتانا کیوں نہیں چاہ رہے. جس چیز نے آپ کو فائدہ دیا, مسلمان ہمیشہ جس چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے اس کو شیئر کرتا ہے نا شیئر. ایک مرتبہ ایک خاتون نے مجھ سے یہ کہا کہ سب باتیں تو آپ ہمیں بتا دیتی ہیں, تو کل تو آپ کی کلاس میں کوئی آئے گا ہی نہیں, ہم سب آگے جا کے بتا دیں گے. تو پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ جو علم دینے والے ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ اس لالچ میں ہوتے ہیں کہ جتنے سن لیں اور جتنے اس کو آگے پہنچا دیں. اس لیے کہ آپ میں سے ایک ایک بھی اگر اس کو آگے پہنچائے گا تو سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ مجھے ملے گا. تو بتانے والے کا تو فائدہ ہے. اگر آپ کو کسی جم, پہلے تو اگر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ جھوٹ بول کیوں رہی ہیں. اگر آپ کو یہ چھپانا ہے, بعض لوگ بازار سے آ رہے ہوتے ہیں بتاتے نہیں ہم بازار سے آ رہے ہیں. بعض لوگ شاپنگ کر کے آ رہے ہوتے ہیں بتاتے نہیں ہم نے شاپنگ کر لی. نہیں ابھی تو کرنی ہے. اس لیے کہ اگر پوچھ رہی ہے بہن یا نند یا جٹھانی یا دیورانی, بھائی تم نے عید کا جوڑا بنا لیا؟ نہیں ابھی خریدوں گی. اگر آپ نے کہا بنا لیا تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں بتاتے, پھر کہتی ہیں دکھاؤ, تو آؤٹ ہو جاتا ہے جوڑا. تو اب عید سے پہلے جوڑا تھوڑی آؤٹ کرنا ہے. خدا کا واسطہ ہے, جوڑا آؤٹ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ کہیں آپ کا اور میرا ایمان ہمارے اپنے جسموں سے آؤٹ نہ ہو جائے, وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. سو جھوٹ کبھی نہ بول. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے تو پھر بات کو ایسے پلٹیں کہ سامنے والے کو محسوس نہ ہو اور آپ کو جھوٹ نہ بولنا پڑے, ورنہ بتا دیں. اس لیے کہ ایک جھوٹ بولیں گی پھر ایک اور جھوٹ بولنا پڑے گا, اور آپ کے منہ پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بہت سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے. سو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کو ایک انسان کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کمپلسو لائر ہے, بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے منہ پہ لکھا ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں, تو اب آپ کو مجھے تو قرآن پڑھنا آ گیا, اب آیتیں بھی یاد ہو گئیں, اب ہم نے ایک آیت اور بھی یاد کر لی, اور ہم نے کہا پہچان گئی ہوں میں تم جھوٹ بول رہی ہو, لعنت اللہ علی الکاذبین. کہہ سکتے ہیں ایسے؟ قرآن ذل حکم ہے, یقیناً قرآن کے پاس ججمنٹ دینے کی اتھارٹی ہے. قرآن جس انداز میں بات کرتا ہے, قرآن جس جلال میں بات کرتا ہے, جس جلال میں اللہ تعالیٰ نے کرسچن سے بات کی ہے کہ جب انہوں نے سورہ مریم کے آخر میں آتا ہے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا اپوائنٹ کر دیا, اس بات پر آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے. یہ جو غصے کا انداز قرآن کا ہے یہ آپ کا اور میرا نہیں ہو سکتا. آئی ہیو نو رائٹ ٹو ڈو سم کائنڈ آف غصہ آن یو. اگر میں آپ کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لوں
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ جسٹیفیکیشن تھی غصہ کرنے کی. ان کے سامنے مشرکین موجود تھے. مشرکین ان کو کس کس حال میں پریشان نہیں کرتے تھے, ان کے سامنے کیسے کیسے گناہ نہیں ہوتے تھے. وہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے کہتے تھے تم گناہ کر رہے ہو, تم گناہ گار ہو. وہ انذار کرتے رہتے تھے. ابھی ہم پڑھ لیں گے سورہ یاسین میں. جو انذار کرنا شروع کرتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے سامنے والے کے لیے سمپتھی ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, ایک دوسرے کا احساس اور لحاظ ہوتا ہے, ہمدردی ہوتی ہے, غصہ نہیں ہوتا. اگر آپ دعوت کا کام کرنے والی ہیں, اگر آپ کسی ٹیم ورک کا حصہ ہیں, اگر آپ گھر میں ایک پوزیشن ایک اتھارٹی پر ہیں, ماں ہیں, بیوی ہیں, گھر میں آپ بیٹی بھی ہیں, اپنے اندر سے غصے کو نکالیے. غصہ گھروں کو توڑ دیتا ہے, غصہ آرگنائزیشنز کو توڑ دیتا ہے, غصہ دائی کے مبلغ کے کام کو کرپٹ کر دیتا ہے. آپ کی پرسنالٹی, میں نے کل بھی یہ بات کی تھی, لوگ آپ کے نام کو نہ جانتے ہوں لیکن یہ ضرور کہتے ہیں اچھا وہ جو مسکراتی رہتی ہیں. یہ ہونا چاہیے, اور یہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو قرآن میں جہاں پر ججمنٹس آئی ہیں ہم ان کو ایز اٹ از آگے بیان کریں گے. اللہ ہمیں حکمت دے کہ ہم نے کہاں کیسے کن آیات کے ساتھ بات کرنی ہے. لیکن آپ اور میں قرآن کے غصے کو اپنے جملے میں غصہ بنا کر سامنے والے پر امپوز نہیں کریں گے. یہ صرف قرآن کی صفت ہے, اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سو پہلا الحکیم کا مفہوم کیا ہے؟ وزڈم, حکمت. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ حکم, ذل حکم. الحکیم کا مطلب ہے قرآن ذل حکم ہے, یعنی حکمت حکم والا ہے, حکم دینے کی کیپیسٹی میں ہے. اور قرآن کی ججمنٹ یاد رکھیں کانسٹنٹ ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ, اٹس اے کانسٹنٹ حکم. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہا گیا تھا کہ زنا کے قریب مت جاؤ اور آج اجازت ہے. قرآن کے جو احکامات 1450 سال پہلے موجود تھے وہ آج بھی موجود ہیں. ہمیں اپنے اندر انشاءاللہ اس کنوکشن کو لے کر آنا ہے. الحکیم کا تیسرا جو اینگل ہے وہ ہے احکام, کمانڈمنٹس. قرآن کیسے احکام میں حکیم ہے؟ اس کے احکامات اور اس کی آیات ویل نیٹڈ ہیں, کلوزلی ٹائیڈ ہیں. اس میں ربط اور نظم ہے. جیسے قرآن میں حکمت ہے, جیسے قرآن میں حکم ہے, ایسے ہی قرآن کے احکامات ویل نیٹڈ ہیں, کلوزلی ٹائیڈ ہیں, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ایک اچھی طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. یہ قرآن کی کوالٹی ہے. قرآن کی کوالٹی قرآن میں سیمیٹری ہے. دس از ون آف دا صفت ود ان الحکیم. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ابرپٹلی بات شروع ہو جاتی ہے. ابھی بات ہو رہی تھی زندگی میں اللہ کی بات ماننے کی, ابھی بات شروع ہو گئی مرنے کے بعد اٹھنے کی. ابھی بات ہو رہی تھی قرآن کی, ابھی بات ہو رہی تھی نہ ماننے والے مسلمانوں کی, اب بات شروع ہو گئی پیرشڈ نیشنز کی. سو آپ اور میں اپنے علم کی کمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سیمیٹری نہیں ہے. یاد رکھیں قرآن میں بہترین سیمیٹری ہے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قرآن کے نظم کے اوپر, قرآن کے ربط کے اوپر تفسیر کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں. ہر سورت دوسری سے کنیکٹڈ ہے. ود ان سورت تمام آیات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. سو یہ تینوں میننگز آپ کو قرآن کے اندر ملتے ہیں. اس وقت تو جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اسی کی میجسٹری آپ کے سامنے آ رہی ہے. جس امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کو کرنا ہے وہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ تو ابھی آپ کے سامنے آیا ہی نہیں. سو اللہ نے حکیم قرآن کی قسم کھائی کہ یہ حکم والا قرآن یہ سب کے سامنے موجود ہے, اور اللہ اس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے. جب قرآن کو آپ الحکیم کہتے ہیں تو اس میں ایک اور اینگل بھی یاد رکھیے گا, احکام ہی کی صفت کے اندر یہ آتا ہے. قرآن کے حلال اور حرام اسکالرس کہتے ہیں بالکل واضح ہیں, بلیک اینڈ وائٹ, نو ایمبیگوٹی. قرآن کے حلال اور حرام میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اگر مسلمان سمجھ نہیں پاتے تو کمی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. قرآن محکم ہے, قرآن پریسائز ہے, قرآن بالکل کلیئر ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بالکل معمولی سی بات ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہے. اگر اس وقت میں آپ سے کہوں, چلے میں سعدیہ سے کہتی ہوں, سعدیہ آپ کھڑی ہو جائیں, اور سعدیہ کھڑی ہونے کی بجائے جمپ کرنا شروع کر دیتی ہیں.
میں سادیہ سے کہوں سادیہ میں نے آپ سے کہا تھا کھڑی ہو جائے, آپ کہیں تو کھڑی ہو گئی تو جمپ کر رہی ہوں, تو کیا میرے کہنے میں کوئی کمی تھی؟ تو چانسز ہو سکتے ہیں. اول تو اگر آپ سب کو اردو سمجھ آتی ہے اور سادیہ کو بھی اردو سمجھ آتی ہے, سوری سادیہ کا نام لے رہی میرے سامنے بیٹھی ہیں, اگر سادیہ کو بھی اردو سمجھ آتی ہے اور میں کہہ رہی ہوں سادیہ کھڑی ہو جائیں, تو کیا میں نے سادیہ سے کہا تھا سادیہ جمپ بھی لگائیں؟ کہا تھا؟ نہیں لگا, کہا تھا. آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنی طرف سے اس کے اندر مفہوم کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ قرآن کا حکم بالکل واضح ہوتا ہے. اور یہ قرآن آپ کی اور میرے جیسے عام انسانوں کا کلام نہیں ہے کہ جس کو سامنے والا سمجھ نہ سکے, جس کے بتانے میں کوئی پریسیژن نہ ہو. یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس کا ایک ایک حکم بالکل کرسٹل کلیئر اور واضح ہے. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اس کے بلیک اینڈ وائٹ احکامات کو اسی رمضان اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ انشاءاللہ ضرور ہمارے اس دعا کو قبول فرمائے گا. تو اگر آج کوئی یہ کہتا ہے, اور آج سننے میں یہ آ رہا ہے, یہ آج کا فتنہ ہے, ہمارے آج کے دور کا, ہماری ٹیکنالوجی کے دور کا فتنہ ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن کی کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ قرآن کی کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. قرآن کے احکامات کی انٹرپریٹیشنز نہیں ہو سکتی ہیں. جہاں پر قرآن نے متشابہات ایسے دیے ہیں کہ جہاں آپ انسان اپنی عقل اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی سائنس کو استعمال کر کے بات کو بیان کر سکتا ہے, وہاں تو گنجائش ہے. احکامات میں اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی. احکامات میں اگر آپ کے اور میرے سامنے اس وقت صرف ٹیکسٹ ہوتا تب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں. کیا اس ٹیکسٹ کے ساتھ اس کی امپلیکیشن بھی اللہ نے اتاری تھی؟ ٹیکسٹ کے ساتھ امپلیکیشن کیسے اتری تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کی ڈکشنری, قرآن کے کس لفظ کا کیا مطلب ہے, قرآن کے کس حکم کو کیسے انسانی لیول پر عمل میں لایا جا سکتا ہے, قرآن کے کن احکامات کو ایز اے سوسائٹی معاشرے میں امپلیمنٹ کیا جائے گا, کن کو انڈیویجولی امپلیمنٹ کیا جائے گا, سب چیز ویل ڈیفائنڈ ہے. سو پلیز کسی قسم کے فتنے کا شکار مت ہوں. احکامات میں انٹرپریٹیشنز مختلف نہیں ہو سکتی ہیں, اور نئے نئے زکوٰۃ دینی فرض نہیں ہے. اب یہ نئے نئے احکامات ہیں, قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے عید الاضحیٰ کے اوپر, اس سے بہتر ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں. دیز آر دا نیو انٹرپریٹیشنز. بچیے ان فتنوں سے. عورت کو حجاب کی ضرورت نہیں ہے, حجاب تو آنکھوں کے اندر ہوتا ہے. نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے, نماز دل کے اندر ہوتی ہے, یہاں تک لوگ کہنے لگ گئے. تو پھر تو آپ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا دین کی فاؤنڈیشن کو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اتنی پرسیکیوشن کی؟ صحابہ نے کیوں اتنی مار کھائی؟ کیوں حضرت یاسر کے دونوں بازو اور دونوں ہاتھوں کو 4 اونٹوں سے باندھ کے ان کو چاروں اونٹوں کو الگ ڈائریکشنز میں دوڑا دیا گیا تھا اور ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے تھے؟ اگر صرف دل کے اندر شرم اور دل کے اندر ایمان اور دل کے اندر نماز اور آنکھوں کے اندر حیا کی ضرورت تھی تو کیا ضرورت تھی ایمان ویزیبل کرنے کی؟ ایمان ویزیبل کرنے کی ضرورت تھی. یہ آج کی انٹرپریٹیشنز کے فتنوں میں مت آئیے, اللہ سے مدد مانگیے. اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب انسانی لیول پر انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, میں بھی یہاں کوئی بات غلط زبان سے نکال سکتی ہوں, اللہ میری مغفرت کرے. اللہ حق منہ سے بولنے کی توفیق دے اور جو حق ہے اللہ اس کو دلوں میں اتار دے. لیکن فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے. الحمدللہ یہ جو آپ اس وقت محنت کر کے یہاں بیٹھے ہیں, آپ میں سے جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں, آئی ایم شیور ان کی کمر تھکتی ہوگی. روزہ رکھ کے ویسے ہی آپ کا انرجی لیول کم ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر چھوٹی ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا, لیکن آج کل کے بچے ہم سے زیادہ کمزور ہیں, یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. سو یہ جو آپ تھک رہی ہیں, جو آپ محنت کرنے یہاں پر نکلی ہیں, آپ گھر سے آئی ہیں, اللہ سے دعا مانگیں اللہ مجھے کلیئرٹی آف تھاٹ دے, مجھے کلیئرٹی آف ویژن دے. اللہ مجھے ہر طرح کے لیٹسٹ انٹلیکچوئل فتنوں سے بچا کے رکھ. اللہ مجھے وہ مائنڈ سیٹ دے مسلمان ہوتے ہوئے جس کے لیے آپ نے مجھے پیدا کیا تھا. اللہ میرا مسلمان ہونا ضائع نہ کر دے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس علم کو میکسیمم ایبزارب کرنا آسان بنائے. آپ یہاں جو اچھی بات سنتی ہیں گھر جا کر کوئی ایک اچھی بات آگے ضرور ٹرانسفر کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو, ہمارے گھر والوں کو ہمارا دین میں ساتھی بنا دے.
اور اللہ ہم سب کو اس رمضان اپنی بہترین بخشش کروا کے اس رمضان سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.